الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف الصدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت حضرت امیر المؤمنین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میری دعا ہے کہ رب کون و مکان آپ تمام مومنین کی یہاں حاضری مولا کے تمام مداخانوں کی ذاکری میں حقیر کی نوکری عزت والا شہنشاہ اپنے دربار ذی وقار میں منظور فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی مومن خالی دامن واپس نہ جائے بانیان کا پرخلوص اہتمام انصرام کوش و کاوش عزاداروں کی عزاداری مالکن اپنے دربار میں منظور فرمائے مالک اس وقت تک زندہ رہیں جب تک کہ سیدہ کے بیٹوں سے وفادار رہیں پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک آمین ضرور کہیے گا مالک کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ میرے امام میری زندگی کے رب مولا میرے امام میری زندگی کے رب مولا میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے یہ ماہ و سال یہ جیون کے سارے دن دے لے مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے الہی آمین اب اگر آپ کی طبیعتوں نیتوں حیثیتوں اور شخصیتوں پر گراں نہ گزرے اور میری صدا آپ کے ذہنوں کے تاج محل کے مقفل دروازوں پہ دستک دے تو آل محمد کا مقام جتنا آپ کے ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے باجماعت ہو کے سارے حضرات مل کے صلوات تلاوت فرما لیجیے مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے انشاءاللہ جویہ صاحب میرے بعد آپ سے خطاب فرمائیں گے دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے میرا دل ہے کہ وقت کی عزت کو پامال نہ کرتے ہوئے اپنے مقرر وقت میں رہ کر آپ کے سامنے نوکری پیش کروں ہے اجازت نوکری شروع کی جائے میرے سامنے آج 3 محرم ہو گئی ہے عزاداران امام حسین علیہ السلام کا یہ عظیم اجتماع موالیان حیدر کرار کی یہاں پر آمد ہر یزیدی طبقے کا منہ بگاڑ کر الاعلانیہ زمانے کو بتا رہی ہے
کہ آج بھی یزید کے نام پر لوگ اتنے جینے کے لیے تیار نہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وجہ سے 2 سطریں یاد آ گئی ہیں، وہ بھی آپ کی نظر کرتا چلوں کہ حسین نام کا بچہ ہے ہر گھرانے میں، حسین نام کا بچہ ہے ہر گھرانے میں، یزید نام کا کتا نظر نہیں آتا۔ بھائی نوازش بہت شکریہ، توجہ آپ کی ہو گئی۔ سورہ بروج کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے، اپنی حقیقت کے ترجمان سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے وہ دل کہ ان الذین فاتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب حریق۔ اے میرے حبیب اپنی طیب و طاہر زبان سے فرما دیجئے کہ جو لوگ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ڈالتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے درمیان، اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے عذاب جہنم بھی ہے، ان کے لیے عذاب حریق بھی ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ خطیب ہمیشہ مجمع کے سر پہ تقریر کرتا ہے، اگر مجمع نہ بولے تو خطیب مر جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا، ایک لمحہ بھی میں نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کے اس کائنات میں پہلا فتنہ اس وقت ہوا جب برادران اہل سنت کی کتابوں کے مطابق تقریباً 6 لاکھ سال کے عبادت گزار نے اس سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ پہلا فتنہ اس وقت ہوا جب تقریباً 6 لاکھ سال کے عبادت گزار نے اس سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جسے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب میں نہیں جانتا مولا کی عزت کی قسم کہ شیعہ اللہ کے ہاتھ کسے مانتے ہیں۔ برادران اہل سنت کی کتاب ہے الریاض النظرہ، اس میں سے برادران اہل سنت کے مطابق بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں کون۔ میں توجہ کو طالب ہوں جی۔ ایک بندہ طواف کے دوران بزرگوں بار بار کسی نامحرم کو گھور رہا تھا۔ ایک بندہ طواف کے دوران طواف ایک نامحرم کو گھور رہا تھا۔ امیر کائنات کی نظر پڑی، مولا نے 2 مرتبہ اہتمام حجت کرتے ہوئے اسے منع کیا۔ جب وہ باز نہ آیا تو علی کا ہاتھ اٹھ گیا، علی نے تھپڑ مارا، بندے کا منہ خلافت کے دربار کی طرف ہو گیا۔ بندہ چلتا ہوا خلیفہ کے دربار میں آیا، تمہاری چپ کی قسم آ کے سارا واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگا خلیفۃ المسلمین میں طواف کر رہا تھا، علی نے میرے ساتھ معاذ اللہ بہت زیادتی کی ہے، علی نے دوران طواف جہاں مچھر مارنے کی اجازت نہیں مجھے تھپڑ مار دیا۔ تمہاری چپ کی قسم دکھ ہوگا مجھے اس بندے پر جس نے میری بات کو ضائع کر دیا۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا، غصے میں کہنے لگا شرم نہیں آتی، عین اللہ نے تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ید اللہ نے مارا، تو رضی اللہ کے پاس کیا لینے آ گیا؟ بڑی نوازش، بہت شکریہ جی، بڑی نوازش جی۔ حیدری علیہ السلام، تو رضی اللہ کے پاس کیا لینے آ گیا؟ تو ید اللہ کون ہے جی؟ میرا پیر علی۔ اچھا، کچھ باتیں بزرگوں کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں بچوں کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہماری نئی نسل ہے، اس تک بھی کوئی پیغام کنوے ہونا چاہیے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ بزرگوں، قرآن کہتا ہے کہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا ابلیس، اس سے نماز نے بے حیائی سے کیوں نہیں روکا؟ میں اکثر تیسری مجلس ہے میری، میں ہر مجلس میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ شکر ادا کیا کرو تم نے دین ابو طالب کے آنگن سے حاصل کیا ہے۔
لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ چھٹے معصوم سے سوال ہوا، مولا اتنا بڑا عبادت گزار اتنا بڑا فاسق کیسے ہو گیا؟ معصوم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے فرمایا وہ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے سجدہ نہیں کرتا تھا، خلافت کے لالچ میں سجدہ کرتا تھا۔ میں ایک جملہ مادمیوں کی نظر کرنے لگا ہوں، ابھی شکر کرو اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ورنہ نبی کو رشتہ دے کے خلافت کا پکا حقدار بن جاتا، ورنہ خلافت کا پکا حقدار بن جاتا۔ اور یہ بھی مسلمانوں کا اپنا ایک قانون ہے۔ برادران اہل سنت نے ایک کتاب نہیں، مختلف کتاب، میری کسی مسلک یا مذہب کی دل آزاری کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن حقیقت حال پہ مشتمل میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ برادران اہل سنت لکھا ہے کہ اتنا بڑا بزرگ و عبادت گزار تھا ابلیس کہ 2000 سال کے سجدے کیے ہیں اس نے۔ 2000 سال یہ سجدے میں پڑا رہتا، عبادت سے فرشتوں کو بھی چکما دے گیا، حتیٰ کہ یہاں تک روایت ملتی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، یہاں تک روایت ملتی ہے کہ عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو معلم ملکوت بنا دیا، یعنی فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ اب پھر مجھے دکھ ہوگا اس ماتمی پر جو سیدہ کے ٹکڑوں پہ پلتا تو ہے لیکن علی کے بچوں کی حمایت میں نہیں بولتا۔ واہ مسلمانوں تمہارے کیا کہنے، ماننے پہ آؤ تو ابلیس کو جبرائیل کا استاد مان لیتے ہو، گھٹانے پہ آؤ تو کتابوں میں لکھ دیتے ہو کہ جبرائیل آیا، محمد کا سینہ چاک کیا اور کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ سرکار انبیاء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مسکرا کے فرمایا انا بیکاری ہوں، میں پڑھے ہویا کوئی نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، پر غلطی تیری نہیں۔ اب میں فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، مولوی جی غلطی تیری نہیں، غلطی تیری نہیں، کیونکہ جس بے غیرت کو جناب ابو طالب کا پڑھا ہوا کلمہ سنائی نہ دے اسے محمد پڑھا ہوا نظر نہیں آ سکتا۔ بڑی نواز کی بلا جی حیدری علی السلام، جس کو جناب ابو طالب کا کلمہ سنائی نہیں دیتا، اور مولا کی عزت کے قسم لوگ سوال کرتے ہیں جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کہا جی بالکل ٹھیک کیا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جانتے ہو کون ابو طالب؟ میں ایک فکرے میں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ کون ابو طالب؟ جس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے 2 بچے کلمے کا حصہ بن جائیں، اس شہنشاہ کو ابو طالب کہتے ہیں، اس شہنشاہ کو ابو طالب کہتے ہیں جی۔ تو پہلا فتنہ ہوا خلافت آدم پر، دوسرا فتنہ اس وقت ہوا جب 18 ذی الحج 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں ولایت کا شامیانہ لگا کر محمد مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ بلند کیا جس کو اللہ اپنا ہاتھ کہا۔ 18 ذی الحج امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا شہنشاہ انبیاء نے۔ اب بزرگوں ممبر کی عزت کی قسم پاکستان میں مختلف مقامات پہ جاننا ہوتا ہے، لوگ ہم جیسے خطیب پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ولایت نہ پڑھا کرو۔ جی وجہ، جی ولایت پڑھنے سے لوگ مجمع میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حوالہ مانگتے ہیں۔ مجھے چادر سیدہ کی قسم جواب میں فقط ایک جملے میں ہی دیتا ہوں، میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی ولی اللہ وہ نازک ترین مسئلہ ہے کہ پڑھنے والا اگر محمد بھی ہو تو لوگ مجمع میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ سوال بھی کرتے ہیں من کا من اللہ تعالی، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ تو علی ولی اللہ پہ قطن گھبرائے نہ کرو، میری اپنی 4 سطریں لکھی ہوئی میرے ذہن میں آ گئی، یکدم وہ بھی آپ کی نظر ماتمیوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ شیعہ قوم کے بچے بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب منبر ہمارا، مسلک ہمارا، ابا ہماری، کبا ہماری، علماء ہمارے، پھر بھی منبر پر کچھ لوگ ایسے ہیں
جو لوگوں کو ولایت علی سے روکتے ہیں۔ مولا کی عزت کی قسم پتہ نہیں کتنے فتووں کی زد میں کھڑا ہو کے 4 سطریں آپ کے نتیجہ کرنے لگا ہوں۔ میں توجہ بھائی میری طرف دیکھے گا، نیاز مولا میری طرف دیکھے گا۔ بسم اللہ جی آگے ایک درود پڑھ لیجئے بلند آواز میں۔ بھائی جان میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ منبر ہمارا، ابا کبا ہماری، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو امیلی سے روکتے ہیں۔ تو 4 سطروں میں میں نے وجہ بیان کی، آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، بھائی آگے ہیں، میں زیادہ دیر انہیں بٹھانے نہیں چاہتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ معافی کا طلبگار الہ تک پہنچ گیا، معافی کا طلبگار الہ تک پہنچ گیا، حر کا نصیب دے خدا تک پہنچ گیا۔ معافی کا طلبگار الہ تک پہنچ گیا، حر کا نصیب دے خدا تک پہنچ گیا۔ ماں نے لوریوں سے نکالا علی کو جب، بغض علی کا رجس ابا تک پہنچ گیا۔ بڑی نواز کے بلا بغض علی کا رجس ابا تک پہنچ گیا۔ محمد مصطفیٰ نے ولایت کا اعلان کیا، یا مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا جس کا نام کنفرم ہے، ولدیت کنفرم نہیں۔ بندہ کھڑا ہو گیا اور چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا، صحابی تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، اگر میں بات سمجھا سکوں تو 3 سٹار تھا۔ اتنے بڑے رینک کا بندہ تھا، کھڑا ہو گیا۔ اس سے اعتراض اللہ کی وحدانیت پہ نہیں تھا، محمد کی رسالت پہ نہیں تھا، بلکہ علی شہنشاہ کی ولایت پر تھا۔ اور یہ بھی میں بات بتاتا چلوں، یہ کوئی پہلا بندہ نہیں ہے جس نے رسول کے سامنے عذاب مانگا ہو۔ یہ پلان کر کے آیا تھا، جانتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مکہ میں ابو جہل نے رسول کے سامنے کہا تھا، ہاتھ اٹھائے تھے اس بے غیرت نے اور کہا تھا، اے اس رب کے خالق، اگر محمد اپنی بات میں سچا ہے تو مجھ پر عذاب بھیج۔ تمہاری چپ کی قسم عذاب نہیں آیا، آیت نازل ہوگی، کیف نعذبہم انت فیہم، اے میرے حبیب اللہ اس جاہل پہ عذاب کیسے بھیجے، اس میں تو آپ موجود ہیں۔ حارث بن نعمان فہری جانتا تھا کہ رسالت کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آنا۔ میں بات مختصر کرنے لگا ہوں، میں نتیجہ دے کے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں، 1 یا 2 منٹ سماعتوں پہ آپ کی میں نے بوجھ بننا ہے۔ حارث جانتا تھا کہ رسول کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آنا، میں کروں گا کیا، زمانے کو بتاؤں گا کہ محمد علی کی محبت میں بہک گیا تھا۔ اپنی طرف سے اعلان کیا اس نے مکسروں والا ڈرامہ کرنا شروع کیا، اونٹ کو دوڑانا شروع کیا، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، میرے اللہ اگر محمد اپنے دعوے میں سچے ہیں تو مجھ پہ عذاب بھیج۔ تمہاری چپ کی قسم اب عذاب بھی آ گیا، آیت بھی آ گئی، عذاب بھی آ گیا، آیت بھی آ گئی۔ اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کر کے زمانے کے ہر جاہل کو بتا دیا کہ اللہ محمد اور رسول اللہ کا دشمن برداشت کر سکتا ہے، علی ولی اللہ کا دشمن برداشت نہیں کرتا۔ علی ولی اللہ کا دشمن برداشت نہیں کرتا۔ اب پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما، میں ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، جان بچانا واجب ہے یا مستحب ہے؟ جی واجب ہے نا جی بھائی جان، جان بچانا واجب ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دریا کے کنارے نماز پڑھا ہو اور ساتھ کوئی کتے کا بچہ پانی میں گر جائے تو شریعت کہتی ہے پہلے اس زیرو کو بچا پھر نماز ادا کر۔ تو جان بچانا ہے واجب، جان بچانا ہے واجب، جان بچانا ہے واجب۔ اب مولا حسین بادشاہ کی قسم میں
عقیدہ نہیں پڑھنے لگا بلکہ معراج کو چھپ کر فکرہ کہنے لگا ہوں جان بچانا ہے واجب. محمد مصطفیٰ کو چاہیے تھا کہ اپنے صحابی کی جان بچاتے اور حارث سے کہتے حارث تو علی ولی اللہ پڑھ پھر بھی ٹھیک نہ پڑھ پھر بھی ٹھیک. علی ولی اللہ ویسے بھی مستحب ہے مگر شہنشاہ انبیاء نے عذاب آنے دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ حارث تجھ جیسے کروڑوں کتے مرتے ہیں تو مر جائیں علی ولی اللہ معاف نہیں ہوتا. ہاتھ اونچے کرو حیدری. مومنین تشریف رکھو. ہن تواڈے سامنے فخر الذاکرین